ہم واپس پلٹتے ہیں، ابھی ان کی باتوں کو سنتے ہیں، تو ان کی باتوں کو آخر تک سنیے اور پھر اس کے بعد ہم جواب دیتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، ہم شروع سے اس کو پلے کرتے ہیں آپ کے لیے. جس پر مولا علی شیر خدا نے بیعت کی، جس پر جمی بنو ہاشم نے بیعت کی، جن کے وزیر اور مشیر 30 سال تک، پہلے 25 سال تک مولا علی شیر خدا رہے، اور جن کی تعریفیں کی ہیں مولا علی شیر خدا نے اپنے خطبات میں نہج البلاغہ میں، جن کی حمد کی ہے، جن کے اوصاف بیان کیے ہیں. کیا کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ مولا علی شیر خدا سے بھی بڑا ایماندار بن گیا ہے؟ کیا کوئی شخص ایسی باتوں کے ذریعے نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے جو ان کی تعریف کی وہ بھی غلط ہے؟ اور ہمیں حقیقت پہنچی ہے آج 15 صدیوں کے بعد، وہ مولا علی شیر خدا کی تردید کر رہا ہے، وہ امام زین العابدین کی تردید کر رہا ہے، وہ امام حسن اور امام حسین کی تردید کر رہا ہے، وہ امام محمد الباقر کی تردید و تکذیب کر رہا ہے، وہ امام جعفر صادق کی تکذیب کر رہا ہے. ان سارے اماموں نے اپنی دیکھو عزیزو، اس کا غصہ دیکھیں، اس شخص کے چہرے میں دیکھیں، اس کا رنگ بالکل بدل چکا ہے. یہ کس سے مخاطب ہے؟ شیعوں سے. اور یہ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے، امام باقر علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام، یہ لوگ جو ہے ابوبکر عمر کی تعریف کرتے. یہ جھوٹا شخص ہے. دلیل لے کیا؟ کوٹیشن اس کے پاس کوئی نہیں، ایسے ہی کہہ رہا ہے بلا وجہ. ان سارے اماموں نے اپنی اولاد میں اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر بھی رکھے، عمر بھی رکھے، عثمان بھی رکھے، اور امام علی تک. خوب جملہ ان کا یاد رکھیے، سارے اماموں نے. خوب جملے یاد رکھیے ایک جھوٹے آدمی کا، کہ سارے اماموں نے اپنے اولاد کے نام ابو بکر بھی رکھے، عمر بھی رکھے، شاید عثمان بھی اس نے کہا. اور امام علی تک، امام علی نقی تک، اور امام حسن عسکری تک ائمہ نے ایک جس کی اکلوتی بیٹی ہوئی تو اس کا نام عائشہ رکھا. کوئی اپنے دشمنوں کے نام رکھتا ہے اپنی اولاد کے، کوئی اپنی اولاد کے لیے کافروں کے نام رکھتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو منافقوں کا نام دیتا ہے، کوئی دشمنان اہل بیت. آج کوئی شیعہ تصور کر سکتا ہے کوئی تیار رکھنے کو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھے، عمر رکھے، عثمان رکھے، بیٹی کا نام عائشہ رکھے؟ کوئی کرے گا؟ ہم مسلمان کسی بچے کا نام ابو جہل، ابو لہب رکھنے کو تیار ہیں؟ کوئی ادنا سے ادنا دینی غیرت رکھنے والا مسلمان بھی دین کے دشمن کا نام اپنی اولاد کو نہیں دیتا. تو یہ چیزیں میں آگے دوں گا، اور اہل سنت کی کتب میں نہیں، یہ ائمہ اہل تشیع نے بیان کی. اہل تشیع کی کتب بڑی بڑی ہیں ان چیزوں سے. 11 امام حسن عسکری تک 11 امام سارے اپنی اولاد میں نام خلفائے راشدین کے ناموں پہ رکھتے رہے. خوب سنا آپ نے، 11 اماموں نے اپنے اولادوں کے نام خلفائے راشدین کے ناموں پر رکھے. اور بعض اماموں کی اکلوتی بیٹی ہوئی تو اس کا نام عائشہ رکھا. یہ میں دلائل دوں گا، کتابوں سے، ایکچوئل کتابوں سے ریفرنس دوں گا. تو عزیزو، شاید یہ اگلی تقاریر میں جو ہے لا دے گا، اس کے لیے اپنے ریفرنسز دکھا دے گا. تو لیکن کوئی حرج نہیں کہ ہم ابھی سے اس کے بات کا جواب دے دیں، کیونکہ یہ جملہ اس کے ذہن میں، شخص کے ذہن میں بہت ہے، طاہر قادری کے اور دوسرے جماعت مخالفین کے علماء اور ان کے عوام کے ذہن میں، کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اولاد کے نام جو ہیں ابوبکر اور عمر کے نام پہ رکھے ہیں. تو عزیزو، کیا یہ حقیقت ہے کہ سب ائمہ علیہ السلام نے اپنے اولاد کے نام ابوبکر اور عمر اور عثمان پہ رکھے ہیں؟ اور اگر اہل بیت علیہ السلام ان کو غاصب نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، ان کی محبت میں اپنے اولاد کے نام رکھتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے حجت ہے، بلا شک و بلا رائے. اگر یہ بات حق ہے تو ہمیں کوئی ابوبکر اور عمر پہ سوال اٹھانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آئے گا. تو آئیے شیعہ کتب کی طرف جاتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اولاد کے نام کیا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، میں آپ کو دکھاتا ہوں، خوب آپ میرے ساتھ رہیے. سب 12 کے 12 اماموں، جو امام علیہ السلام ان کے نام آپ کو دکھاتے ہیں. پھر بات کریں گے کہ ان میں سے کتنے ابو بکر تھے، کتنے عمر تھے، کتنے عثمان تھے، کتنے عائشہ تھے. پھر جواب دیں گے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی بات کی حقیقت کیا ہے. یہ کتاب ہے میرے عزیزو، العدد القویہ لدفع المخاوف الیومیہ، تالیف شیخ رضی الدین علی بن یوسف الحلی. یہ جو ہیں علامہ حلی رحمہ اللہ کے بڑے بھائی ہیں، ان سے 13 سال بڑے بھائی ہیں. ان کی کتاب ہے العدد القویہ، یہ قم میں چھپی کتاب ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 342 میں ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ بلکہ 242 میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزندوں کے نام. امیر المؤمنین علیہ السلام کے کتنے فرزند تھے؟ 27 اولاد تھے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں، ذکر اور انثی. کون کون تھے وہ؟ الحسن، الحسین سلام اللہ علیہما وآلہما، وزینب الکبریٰ، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، المکنات بام کلثوم من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ایک بات یاد رکھیے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو بڑی بیٹی ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان کا بھی کنیہ جو ہے ام کلثوم ہے. اب ان کی کوئی کیا دوسری بیٹی ہے ام کلثوم یا نہیں ہے؟ بعض نے ان پہ نص کیا ہے کہ دوسری بیٹی ہے جن کا زینب سلام اللہ علیہ کے علاوہ جن کا کنیہ ام کلثوم ہے، ایک دوسری بیٹی ہے جن کا ان کا بھی کنیہ ام کلثوم ہے، کنیہ ہی ان کا نام ہے ام کلثوم ہے. بعض نے نص کیا ہے، بعض نے اس کا نص نہیں کیا ہے. مثلا یہ کتاب نص نہیں ہے. تو یہ جو ہے ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی اصل ولادت بھی جو ہے اتنی وضاحت نہیں ہے. اچھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک بیٹی رہی ہوں یا 2 بیٹی رہی ہوں، یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کے ایک بیٹے ہیں، ان 4 کے علاوہ بیٹا ہے ان کا ابو القاسم، اور ابو القاسم کنیہ ہے، اسم ان کا کیا ہے؟ محمد. اور یہ کون ہے؟ محمد حنفیہ جو بہت مشہور ہیں. امہ خولہ بنت جعفر ابن الحنفیہ، یہ خولہ کے بیٹے ہیں
محمد الحنفیہ، اور ان کے بیٹے کا نام ہے عمر۔ اب اس عمر میں بھی اختلاف ہے عزیزو، کیونکہ عمر اور عامر ایک ہی طرح لکھا جاتا تھا۔ اب اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ چلو مان لیتے ہیں کہ اب یہاں پہ عمر ہے، اس کو عمر پڑھیں، اب عامر پڑھیں، اس پہ ہم اعتراض نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں عمر، ایک بیٹے کا نام عمر۔ عمر اور رقیہ، عمر اور رقیہ یہ جو تھے جڑواں تھے، اور ان کی والدہ کا نام ہے صحبہ سلام اللہ علیہم اجمعین، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ماں کا نام ہے ام حبیب التغلبیہ، اور ان کے بیٹے کا نام ہے جناب عباس علیہ السلام، جناب جعفر علیہ السلام، اور جناب عثمان علیہ، یہ بیٹے ہیں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے۔ تو یہ کتنے بیٹے عمر بنا ہے ابھی تک؟ کیا بیٹا بنا پھر عمر کے بعد کیا نام ذکر کیا؟ عثمان و عبداللہ یہ بیٹے ہیں، یہ 4 بیٹے جو ہیں یہ کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ ام البنین سلام اللہ علیہ، یہ جناب ام البنین کے فرزند ہے۔ ام البنین کا نسب شریف یہ ہے بنت حزام ابن خالد ابن ربیعہ ابن الوحید ابن کلاب ابن ربیعہ الکلابیہ، وله من اسماء بنت امیس الخثعمیہ یحییٰ وعون، اور اسماء بنت امیس میں سے ان کو 2 بیٹے ہیں، ان کا نام ہے یحییٰ اور عون۔ اچھا، وكان له من لیلا ابنة مسعود الدارمیہ محمد الاصغر المکنى ابا بکر، ان کے ایک بیٹے کا نام ہے جو لیلا ابن مسعود الدارمی کے فرزند ہیں، ان سے ان کی والدہ کا نام ہے، نام ان کا ہے محمد اصغر، ان کا کنیہ ہے ابو بکر۔ تو یہاں پہ ابو بکر بھی آپ کو مل گیا۔ پھر اگلا بیٹا کیا ہے؟ عبید اللہ، یہ بیٹے کا نام ہے عبید اللہ۔ وکان له، اور ان کے بیٹیوں کا نام خدیجہ، ام ہانی، میمونہ و فاطمہ، یہ سب ان کی ماں کوئی کنیز تھی، ام ولد۔ وکان له من ام شعیب الدارمیہ وقیل من ام مسعود المخزومیہ ام الحسن و رملہ، اور ان کے ام شعیب یا ام مسعود میں سے 2 بیٹیاں ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، ام الحسن اور رملہ۔ وعاقب لامیر المؤمنین علیہ السلام من البنین 5، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو نسل چلا ہے وہ صرف 5 بیٹوں سے چلا، باقی بیٹوں کی اولاد نہیں ہے، ان کی نسل نہیں ہے، صرف 5 بیٹوں سے ان کی نسل چلی ہے۔ وہ کون ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، جناب محمد حنفیہ، جناب عباس اور عمر، یا عمر پڑھو یا عمر پڑھو، اس کے متعلق بات کریں گے رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ ختم بات۔ بس امیر المؤمنین علیہ السلام کے اولاد کے متعلق کیا آپ کو ملا؟ یہاں پہ عمر ملا یا عمر ملا، عثمان ملا، پھر ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے، کنیہ ابو بکر، نام محمد ہے، کنیہ ابو بکر، یہ آپ کو ملے۔ یہ کتاب ہے میرے عزیزو، کتاب الارشاد۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزند آپ کو بتا چکے ہیں، کتابیں بہت سارے ہیں، انہی ناموں کو دوسری کتابوں میں بھی دہرایا گیا ہے، اب سب کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب ارشاد شیخ مفید رحمہ اللہ، جزء ثانی، چاپ مؤسسۃ اہل البیت علیہم السلام، صفحہ نمبر 20۔ اولاد ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے۔ امام مجتبی علیہ السلام کے کتنے اولاد ہیں؟ فرمایا اولاد الحسن ابن علی سلام اللہ علیہما 15 ولدا ذکرا وانثى، 15 بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں۔ بیٹوں کے کیا نام ہے؟ زید، اور اس کی زید کی بہن ہے ام الحسن و ام الحسین، زید کی بہنیں ہیں زید ابن الحسن، 2 بہنیں ہیں زید کی، ام الحسن و ام الحسین۔ یہ ان سب کا ماں کا کیا نام ہے؟ ام بشیر بنت ابی مسعود عقبہ ابن عمرو ابن ثعلبہ الخزرجیہ، والحسن ابن الحسن، جن کو حسن مصنع کہا جاتا ہے، بہت معروف مشہور ہے۔ یہ بیٹے ہیں امام حسن مجتبی علیہ۔ اور کون بیٹے ہیں ان کے؟ عمرو ابن الحسن، یہ جو ہے لفظ ہے عمرو میرے عزیزو، اس طرح لکھا جاتا ہے واو کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ عمر ہے۔ عمرو اور عمر میں کیا فرق ہے میرے عزیزو؟ یہ دونوں عربی زبان کی ایک خاصیت ہے میرے عزیزو، اسی طرح اردو زبان کی جو عربک اسکرپٹ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جس طرح آپ پڑھتے ہیں اسی طرح لکھتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کتاب، لفظ کتاب کو ہم کتاب ہی لکھیں گے، لیکن انگلش زبان اس طرح نہیں ہے، بولتے کچھ ہیں لکھتے کچھ اور ہیں، بولتے کچھ ہیں اسپیلنگ کچھ اور ہوتی ہے، بہت سارے الفاظ اس طرح ہیں، اور یہ بہت عام چیز ہے انگلش میں کہ آپ بولتے کچھ ہیں لکھتے کچھ اور، لیکن عربی زبان میں اس طرح نہیں ہے، جس طرح آپ بولیں گے اسی طرح لکھیں گے۔ لیکن اس میں کچھ کیا ہے؟ کچھ استثناءات ہیں، ایسے الفاظ ہیں آپ ان کو جس طرح بولتے ہیں اس طرح نہیں لکھتے، یا جس طرح لکھتے ہیں اس طرح نہیں بولتے۔ مثلا لفظ اللہ ہے، کس طرح پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ بولتے ہیں، اللہ تو نہیں بولتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہاں پہ ایک الف ہے جس کو لکھا نہیں جاتا، یہاں پہ ایک الف ہے، اس حقیقت میں اس طرح ہونی چاہیے، اللہ اس طرح ہونی چاہیے، لام الف لا، اللہ، الہ پر وزن کتاب، فعال پر وزن کتاب، لیکن اس کو اس طرح نہیں لکھتے کیونکہ یہ سماعی ہے، قیاسی نہیں ہے اس کی کتابت۔ اللہ بغیر الف کے لکھتے ہیں، لیکن اس میں الف ہے، بولنے میں الف ہے، لکھنے میں نہیں ہے۔ اور مثلا جس طرح بولتے ہیں اس طرح لکھتے نہیں ہیں، مثلا قالو، یہ الف جو ہے اس کو کبھی نہیں پڑھتے ہم، پڑھنے میں یہ صرف کیا ہے؟ قالو، لفظ قالو یا ضربو یا وغیرہ، قالو، اس میں کوئی الف نہیں آخر میں، لیکن اس الف لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں۔ یا مثلا اولئک، یہاں پہ واو لکھتے ہیں، یہ واو کبھی نہیں پڑھا جاتا، اولئک، یہاں پہ الف جو حمزہ جو ہے الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے، واو کو نہیں پڑھتے، اولئک، یہ مثلا اس لیے کہ الیکا سے فرق کیا جائے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں جس طرح بولتے ہیں اس طرح لکھتے نہیں ہیں۔ اسی میں سے ایک لفظ یہ ہے عمر اور عامر، پڑھنے میں عمر، یہ واو جو لکھا جاتا ہے عمر کے آخر میں، واو عمر، یہ بہت مشہور ہے واو عمر۔ یہ واو عمر صرف لکھنے میں لکھا جاتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ یہ واو اسی لیے اضافہ کیا گیا ہے کہ پڑھنے والے کو پتہ لگے یہ عمر نہیں ہے عمر ہے، عمر نہیں ہے عمر ہے، یہ رسم الخط میں، املا میں یہ واو اسی لیے اضافہ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو
کتابیں لکھی جاتے ہیں، لیٹر لکھے جاتے ہیں، کہاں ہے عمر یا عمر، دونوں حروف ایک ہیں تاکہ پتہ چلے کہ عمر ہے عمر نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ فرمایا یہاں پہ کہ حضرت سید الشہداء حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا کیا نام ہے؟ عامر ابن الحسن ہے. عامر ابن الحسن کا ایک بھائی ہے قاسم اور دوسرا بھائی ہے عبداللہ. یہ سب امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند ہیں. ان کی والدہ کوئی کنیز رہی ہیں، ام ولد کنیز رہی ہیں. پھر ایک بیٹا ہے ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن الحسن، ان کی والدہ بھی کوئی کنیز ہے. اور ان کے ایک کے بیٹے کا نام ہے حسین. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے حسین ہے ان کا. الملقب بالاسرم، ان کا لقب تھا اسرا. ان کی ماں سے ان کے پاس بھائی ہیں طلحہ ابن الحسن، ان کی بہن ہے فاطمہ بنت الحسن، اور ان کی والدہ کا نام ہے ام اسحاق. اور ان کے بیٹیاں ہیں ام عبداللہ، فاطمہ، ام سلمہ، رقیہ. یہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں. لامہات اولاد شتیٰ، اور ان بیٹیوں کے مائیں مختلف مائیں ہیں، کنیزوں سے یہ دنیا میں آئی. تو اس میں آپ نے دیکھا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزندوں میں نہ ابو بکر ہے، نہ عمر ہے، نہ عثمان، نہ عائشہ ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اب چلتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں کے. امام حسین علیہ السلام کے جو فرزند ہیں، امام حسین علیہ السلام، یہ کتاب الارشاد صفحہ نمبر 135، ذکر ولد الحسین ابن علی علیہ. امام حسین علیہ السلام کے فرزند، ان کے 6 بیٹے ہیں، 6 اولاد ہیں. علی ابن الحسین الاکبر، جناب علی اکبر علیہ السلام، ان کا کنیہ مبارکہ ہے ابو محمد. ان کی والدہ ہیں شاہ زنان بنت کسرا یزجر. وعلی ابن الحسین الاصغر، علی ابن الحسین الاکبر، ان کی مراد ہے امام زین العابدین علیہ السلام. امام زین العابدین علیہ السلام جناب علی اکبر علیہ السلام کا شاید یہاں پہ ذکر نہیں کیا انہوں نے. وعلی ابن الحسین الاصغر، علی اصغر کربلا ہی میں شہید ہوئے. ان کی والدہ کا نام ہے لیلا. وجعفر ابن الحسین، ان کے بیٹے کا نام ہے جعفر. ان سے نسل نہیں چلی امام حسین علیہ السلام کی. جناب جعفر کی کوئی اولاد نہیں ہے. ان کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ ابن الحسین. ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ الرضی، وہ بھی کربلا ہی میں شہید ہوئے تھے. عبداللہ اور علی اصغر یہ دونوں بچے تھے، شہید ہوئے تھے. جناب عبداللہ علیہ السلام کو گلے میں تیر لگا. ان کی بیٹی کا نام ہے سکینہ بنت الحسین علیہ السلام، یہ جناب رباب کے فرزند ہیں. اور ان کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ بنت الحسین. شیخ مفید رحمہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے جو اولاد ہیں امام حسین علیہ السلام ہے. یہاں پہ نہ آپ کو ابو بکر ملے گا، نہ عمر ملے گا، نہ عثمان ملے گا، یہ بھی اولاد ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کے جو اولاد ہیں، ذکر اولاد علی بن الحسین. یہ کون سا صفحہ ہے میرے عزیزو؟ صفحہ نمبر 155 میں 15 اولاد ہے. ایک ہے امام باقر علیہ السلام جن کا کنیہ مبارک ہے ابو جعفر، اور ایک ہے عبداللہ والحسن والحسین. 3 ایک ہی ماں کے پیٹ میں سے ہیں. ان کی والدہ کوئی کنیز رہی ہیں، ام ولد رہی ہیں. وزید وعمر لام ولد، جناب زید اور جناب عمر ابن علی ابن الحسین، ان کے بیٹے ہیں عمر. ان کے اولاد میں آپ کو ایک عمر ملے گا، امام زین العابدین علیہ السلام کے اولاد. کن کی نسل میں یہ کن کی نسل سے ہیں؟ یہ کوئی کنیز، ان کی والدہ کوئی کنیز ہے. والحسین الاصغر، ان کے ایک بیٹے کا نام ہے حسین اصغر. وعبد الرحمن وسلیمان، یہ 3 بھائی جو ہیں ایک کسی کنیز کے بیٹے ہیں. اور ان کے والد کا کیا نام ہے؟ امام زین العابدین علیہ. وعلی، یہ ایک علی، ان کے بیٹے کا نام ہے علی. وکان اصغر ولد علی ابن الحسین سلام اللہ، اور یہ جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام ہے علی. خدیجہ بھی ان کے بہن کا نام ہے. ان کی والدہ کوئی کنیز ہے. ومحمد الاصغر، ان کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد اصغر. ان کی ماں بھی کوئی کنیز ہے. ان کے بیٹیوں کا نام فاطمہ علیہ و ام کلثوم. علیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، علیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. علیہ تصغیر ہو تو علیہ ہو تو صفت مشبہ علی کی جو ہے وہ. امہن ام ولد، ان کے والدہ کوئی کنیز ہیں. تو امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزندوں میں آپ کو ایک عمر ملے گا. اب آتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام باقر علیہ ابو جعفر، امام باقر علیہ السلام کے فرزندوں. سب فرزند صرف 7. ابو عبداللہ جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام جن کا کنیہ کیا ہے؟ ابو عبداللہ. ان کا ایک سکا بھائی ہے عبداللہ ابن محمد. ان دونوں کی والدہ کا نام ہے ام فروہ بنت القاسم بن محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر جو ہوتا ہے جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی پرورش کی ہے، فرمایا کہ میرے بیٹے ہیں. اور یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ، میں نے بہت ساری آپ کو روایت سنایا، اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک مومن انسان ایک کافر شخص کی صلب سے نکل سکتا ہے اور اس کی نجاست اس کو لگتی ہی نہیں ہے. ان کے بیٹے ہیں امام باقر علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم، عبید اللہ اور ابراہیم کے کوئی نسل نہیں. ان کی والدہ کا نام ہے ام حکیم. وعلی وزینب لام ولد، ان کے بیٹے کا نام علی ہے اور زینب ہے. یہ ان کی والدہ کون ہے؟ کوئی کنیز ہے. وام سلمہ، ان کی بیٹی کا نام ہے ام سلمہ. یہ ان کے سب فرزند ہیں امام باقر علیہ السلام کے. ان میں کوئی ابو بکر، عمر، عثمان کوئی نہیں، عائشہ بھی کوئی نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے اولاد، حضرت امام صادق علیہ السلام کے جو اولاد ہے صفحہ 209 میں، ان کے 10 اولاد ہیں. ان کے بیٹے کا نام یہ ہے، ان کے اولاد کا نام اسماعیل، عبداللہ و ام فروہ. یہ ان کی ماں ایک ہی ہے، فاطمہ بنت الحسین ابن علی ابن الحسین. جناب فاطمہ جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتی ہیں. و موسیٰ و اسحاق و محمد، ان کی والدہ کوئی کنیز ہے. عباس و علی و اسماء و فاطمہ، ان کے مختلف مائوں میں سے متولد ہوئی ہیں. امام صادق علیہ السلام کے اولاد میں بھی کوئی، میرے عزیزو، آپ کو نہ کوئی ہے عمر، ابو بکر، کوئی عثمان نہیں. اس کے بعد آتے ہیں امام کاظم علیہ السلام کے اولاد میں. امام کاظم علیہ السلام کے بہت سارے اولاد تھے.
سب سے زیادہ اولاد انہی کے ہیں۔ حضرت امام کاظم علیہ السلام کے 37 اولاد ہیں، 37 بیٹے اور بیٹیاں ملا کر۔ علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، حضرت امام رضا علیہ السلام، ابراہیم، عباس والقاسم، ان سب کی والدہ کیا ہیں؟ کنیز ہیں، لأمہات اولاد۔ اسماعیل، جعفر، ہارون والحسین لأم ولد، ان کی والدہ بھی کوئی کنیز ہے۔ احمد، محمد و حمزہ، والدہ کون ہے ان کی؟ کوئی کنیز ہے۔ اور عبداللہ و اسحاق و عبید اللہ و زید والحسن والفضل و سلیمان، کون ہے ان کی والدہ؟ ان کی والدہ بھی کوئی کنیز ہے۔ ان کی بیٹیاں فاطمہ الکبریٰ، فاطمہ الصغریٰ، رقیہ، حکیمہ و ام ابیہا و رقیہ الصغریٰ و کلثم و ام جعفر و لبابہ و زینب و خدیجہ و علیہ و آمنہ و حسنہ و یریحہ و عائشہ و ام سلمہ و میمونہ و ام کلثوم لأمہات اولاد۔ یہاں پہ صرف آپ کو ایک عائشہ ملے گا ان کی بیٹیوں میں، صرف ایک عائشہ حضرت امام کاظم علیہ السلام کے اولاد میں ملے گا۔ باقی ان کے اولاد میں کوئی نہ ابو بکر ہے، نہ عمر ہے، نہ عثمان ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں ہے سوائے حضرت امام جواد علیہ السلام، نوے امام کے ابو جعفر محمد ابن علی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور اولاد نہیں تھا۔ یہاں پہ صفحہ 295 میں حضرت امام جواد علیہ السلام، حضرت امام علی علیہ السلام کے اولاد، ان کے بیٹوں کا نام یہ ہے وخلفت بعدہ من الولد علی ابنہ، ان کے ایک بیٹے کا نام ہے علی ابن محمد الجواد، علی ابن محمد الہادی، امام ہادی علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام۔ ان کے ایک بیٹے کا نام ہے موسیٰ، بیٹی کا نام ہے فاطمہ و امامہ، یہ دو بیٹیاں ہیں حضرت امام جواد علیہ السلام۔ ولم یخلف ذکرا غیر من سمینا، اور ان کے اور کوئی بیٹے اور نہیں ہیں۔ حضرت امام ہادی علیہ السلام 10ویں امام، یہ صفحہ کون سا بھائی؟ صفحہ نمبر 311۔ وتوفی ابو الحسن علیہ السلام فی رجب سنہ 54 و 200، سنہ 254 میں ان کی وفات ہوئی ہے، سامرہ میں ان کی تدفین ہوئی ہے۔ اور ان کے خلف من الولد ابا محمد الحسن ابنہ، ان کے کتنے بیٹے تھے؟ ایک بیٹا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام جن کا کنیہ ابو محمد، وہو الامام من بعد، وہی امام ہے ان کے بعد۔ ان کے علاوہ کون ہے؟ والحسین، ان کے ایک بیٹے کا نام ہے حسین، ایک بیٹے کا نام محمد، ایک بیٹے کا نام جعفر، ایک بیٹی کا نام ہے عائشہ۔ تو حضرت امام ہادی علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام ہے عائشہ، ان کے کوئی بیٹے اور نہیں جن کا نام ابو بکر، عمر، عثمان ہو۔ اس کے علاوہ امام عسکری علیہ السلام جو ہیں ان کے ایک بیٹے ہیں امام زمان، امام حجت علیہ السلام۔ اچھی بات، جن کا ان کے کسی بیٹے کا نام ابو بکر، عمر، عثمان نہیں ہے، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اچھا، ان کا پہلی بات تو یہ ہے کہ مولوی طاہر قادری صاحب جو ادعا کرتے ہیں کہ اہل بیت الطاہرین علیہم السلام جتنے امام ہیں، ان ہر ایک امام نے اپنے اولادوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام پہ رکھے ہیں، یہ ایک جھوٹی ادعا ہے۔ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے اولادوں میں کون سے نام ملیں گے آپ کو؟ ابو بکر ملے گا، عمر ملے گا اور عثمان۔ اس کے بعد امام زین العابدین کے اولاد میں سے ایک عمر ملے گا۔ امام کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں میں ایک بیٹی کا نام ہے عائشہ، اور اس کے علاوہ امام ہادی علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام ہے عائشہ۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ان کے اپنے کتب میں بھی بعض کتب میں ہے جو ائمہ علیہ السلام کے اولادوں کے نام لکھا گیا ہے، ابن الجوزی اپنے تذکرۃ الخواص میں، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یہ ادعا کر رہے ہیں جو طاہر قادری صاحب۔ اب آتے ہیں نام یہ ملیں گے آپ بالخصوص امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزندوں میں، ابو بکر، عمر اور عثمان آپ کو نام ملے، لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کیا یہ نام واقعاً امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر اور عثمان کی محبت میں رکھے ہیں؟ دیکھیں نا عزیز، آپ کسی کا نام رکھتے ہیں، بس عثمان رکھتے ہیں، عمر رکھتے ہیں، کوئی بھی نام، اس میں تو کوئی حدیث آئے قرآنی تو نہیں ہے کہ یہ حرام ہے۔ اگر آپ ایک فاسق شخص سے محبت کریں تو جن سے ایک جو اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے، اس سے محبت کرنا حرام ہے، اس کی تکریم کرنا حرام ہے۔ اگر آپ اپنے اولاد کے نام ان کی محبت میں رکھتے ہیں تو پھر یہ حرام ہے۔ لیکن صرف نام رکھنا بذات خود، اگر اس میں اس شخص کی تکریم نہ ہو تو یہ اس میں کوئی حرمت نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں، یہ عربی زبان کے شائع الفاظ ہیں، بلکہ پرانے زمانے میں مثلا اہل بیت طاہرین علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے شیعہ تھے جن کا نام شمر ہے، جن کا نام عمر ہے، جن کا نام عثمان ہے، جن کا نام معاویہ ہے، جن کا نام یزید ہے۔ اس زمانے میں کیونکہ یہ نام شائع ہوا کرتے تھے، یہ نام عربی زبان میں، عربی کلچر میں عربوں کے نزدیک بہت شائع ہوا کرتے تھے۔ وہ کوئی اپنے بیٹے کا نام معاویہ بھی رکھتا تھا، خود شیعہ ہے، کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کا نام عمر رکھتا ہے، عثمان رکھتا ہے۔ تو اس میں کوئی شرعی قبح نہیں ہے، مگر اگر شرعی قبح اس وقت ہے جب آپ وہ شخص جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں ان کی تکریم کے لیے، ان کی تعظیم میں، ان کی محبت میں آپ اپنے بیٹوں کے نام یہ رکھیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے اپنا بات؟ تو کیا واقعاً امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کی محبت میں یہ نام رکھے تھے یا اس کی کوئی اور وجہ؟ پہلی بات تو یہ کہ ابو بکر کے متعلق بات کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک بیٹے کا کنیہ ہے ابو بکر، اور طاہر قاضی کو یہ شرم نہیں آتی کہ وہ کہہ دیں کہ ان کا اصلی نام کیا ہے۔ اصل نام ان کا یا محمد ہے یا عبداللہ ہے، ان کا کنیہ ہے
ابو بکر. اور کنیہ میں اور اسم میں بہت فرق ہے. کنیہ کا کیا مراد ہے؟ مثلا کنیہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے احترام میں اس شخص کے اسم کو ذکر نہ کریں. کہتے ہیں فلانے کا ابا، جیسے اردو زبان میں بہت مشہور رواج ہے، پرانے زمانے میں تو بہت مشہور ہوتا تھا کہ آپ اگر کسی شخص کے احترام کرتے ہیں تو اس کے بالخصوص خواتین اپنے گھر کے خاوند کا، اپنے گھر کے بڑے کا وہ نام نہیں لینا چاہتے ہیں تو نہیں کہتے کہ مثلا فلانا شخص آیا، کہتے ہیں کہ فلانے کا ابا ہے، ابو فلان یا ام فلان، اس کو کنیہ کہتے ہیں. یہ احترام کے لیے ہوتا ہے. یہ بعض اوقات تحقیر کے لیے بھی آتا ہے. کسی کو ایسا غلط کنیہ آپ دے دیں جس میں اس کی تحقیر ہو. جیسے مسلمانوں نے ابو جہل کو، اس کا نام تھا حکم، بلکہ اس کا کنیہ تھا ابو الحکم، حکمت، علم کا باپ. تو مسلمانوں نے اس کو کنیہ دیا کیا؟ ابو جہل، جہالت کا باپ، شرک کا باپ. تو یہ اس کی تحقیر کی. یا ابو لہب، اس کا کنیہ ابو لہب نہیں تھا. یہ مسلمانوں نے اس کو تحقیر کے طور پر، دشمنی میں اس کو ابو لہب کہہ دیا، جہنم کے آگ کا وہ جو ہے باپ. یہ عام طور پر کنیہ، یہ کوئی ضروری نہیں کہ والد ہی، انسان کا جو والد ہوتا ہے، انسان کا جو باپ ہوتا ہے وہ کنیہ دے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کنیہ دیتے ہیں. کسی کو کوئی اس کا ماں کنیہ دیتی ہے، کسی کو کوئی اس کے پڑوسی لوگ کنیہ دیتے ہیں، دوست احباب کنیہ دیتے ہیں، تو وہ کنیہ اس کو لگ جاتا ہے، اسی سے وہ مشہور ہو جاتا ہے. مثلا میرا کنیہ ابو علی، میں نے کبھی اپنا کنیہ ابو علی نہیں رکھا، لیکن کیوں میں عربی زبان میں تقریر بہت کرتا تھا ایک زمانے میں، تو میرے جو سامعین تھے انہوں نے مجھے کنیہ دیا ابو علی. سب ابو علی ابو علی، مجھے فون کرتے تھے، کال کرتے تھے، لائیو شو میں مجھے ابو علی کہتے تھے. کبھی میں نے نہ میرے باپ نے مجھے کنیہ دیا ابو علی، نہ میرے بہن بھائیوں نے کنیہ دیا، نہ میرے پڑوسیوں نے. مجھے کن لوگوں نے، میرے شیعہ جو بھائی ہیں، میرے شیعہ بھائی بالخصوص عراقی بھائیوں نے مجھے کنیہ دیا ابو علی. انہوں نے مجھے کہا ابو علی، تو میں ابو علی بن گیا. بہت سارے لوگ مجھے ابو علی کہتے ہیں عربوں میں. تو یہ کنیہ لفظ، کنیہ جو ہے لوگ دیتے ہیں. جو کنیہ ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا، وہ کنیہ ہے، وہ اسم نہیں ہے. ابو بکر بھی جو ہے کنیہ ہے. ابو بکر کا اسم کیا؟ عتیق. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے الارشاد لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، چھاپے مکتبہ الحیدریہ فی النجف الاشرہ، سنہ 1962 میں یہ کتاب چھپی ہے. صفحہ نمبر 122 میں، 186 میں ذکر اولاد امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزندوں کا ذکر. ان کے بیٹے کا نام ہے محمد الاصغر، بیٹے کا نام ہے محمد اصغر. ان کا کنیہ ہے ابو بکر. اور یہ اس زمانے میں ایک عام بکر کا والد، ابو بکر یعنی بکر کا باپ. اب کس نے ان کو یہ کنیہ دیا؟ کس نے؟ یہ نہیں معلوم، یہ معلوم نہیں ہے. بلکہ ان کا کنیہ ابو بکر ہے، یہ بھی کوئی اتنی متواتر حدیث تو نہیں ہے، بلکہ یہ مورخین کے اقوال ہیں. اس میں کوئی سند بھی ذکر نہیں کیا گیا اس بات کہ یہ واقعا ان کا کنیہ ابو بکر رہا بھی ہے نہیں. اب اگر ابو بکر کنیہ بھی رہا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جماعت عمریہ کو، محمد طاہر قادری صاحب کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کنیہ دینے والا امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ ثابت نہیں ہے. دوسری بات یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کنیہ جو ایک عام کنیہ ہے اس زمانے عرب میں، یہ کنیہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کی محبت میں دیا ہے، ابو بکر کے احترام کی وجہ سے دیا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم جس دور میں رہتے ہیں میرے عزیزو، ابھی جس دور میں ہم رہتے ہیں، اس دور میں جب ابو بکر کا نام لیا جاتا ہے تو صرف ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، آپ کے ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ عائشہ کا باپ ابو بکر بن قحافہ. لیکن یہ اس زمانے میں اس طرح کی بات نہیں تھی. یہ الفاظ پہ دیکھیں، ہر لفظ اور اس کے معنی میں ایک رابطہ ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے. یہ رشتے وقت لیتے ہیں اس کو اسٹرانگ ہونے میں. اگر ایک اسم شائع ہے ایک قوم میں، اگر ایک اسم کا ایک نام کا بہت رواج ہے قوم میں، اگر وہ صرف ایک شخص کے لیے مشہور ہو جاتا ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے، صدیوں ٹائم لگتا ہے اس شخص کے لیے مشہور ہونے میں. وہ یہ فوری نہیں ہے کہ ابو بکر جو ہی ابو بکر پیدا ہو گیا تو سب باقی ابو بکر جو ہے وہ غائب ہو گئے. صرف جو بھی ابو بکر کہلایا گیا تو وہ اسی ابو بکر کی محبت میں، جو مشہور و معروف خلیفہ ہے اس کی محبت میں اس کو ابو بکر. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. الفاظ کو اور ان کے معانی میں رشتہ قائم ہونے میں اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. مثلا لفظ ہے لونڈی یا لونڈا. لفظ لونڈی ابھی فی الحال اردو زبان میں بالخصوص پاکستان میں اگر آپ کسی عورت کو لونڈی کہیں یا کسی شخص کو لونڈا کہیں تو یہ قابل احترام لفظ نہیں ہے. اس میں بڑا تحقیر ہے، خفت ہے، سبکی ہے، ڈس رسپیکٹ ہے. کسی کو کہیں یہ فلانے کا لونڈا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لونڈی آ گئی، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ 200 سال پہلے چلے جائیں اردو زبان میں، اردو زبان کے جو پرانے کتابیں ہیں اس میں لونڈی لونڈا کا یہ نہیں ہے. لونڈی لونڈا اس میں اگر 200 سال پہلے چلیں، وہ قرآن کریم کے جو تفاسیر ہیں، قرآن کریم کے جو پرانے اردو ترجمے ہیں، اس میں دیکھیں بہت ساری جگہ پہ انہوں نے عورت کا ترجمہ کس الفاظ سے کیا؟ لونڈی لونڈا، کیونکہ اس میں قبح نہیں تھا اس زمانے میں. اب یہ بہت ٹائم لگتا ہے ایک لفظ کو قبیح بن جانے میں. بہرحال ابو بکر جو ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند جو ہیں، ان کا کنیہ کیا ہے؟ ابو بکر. اور یہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ کنیہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو دیا، بلکہ ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ کتاب الارشاد میں ہے کہ اس کا اسم گرامی ہے محمد. کتاب العدد القویہ لدفع المخاوف الیومیہ، اس میں بھی یہی ہے کہ صفحہ نمبر یہ کون سا ہے؟ 242. تو ان کا اسم گرامی ہے محمد الاصغر المکنى بابا بکر. ان کا اسم گرامی ہے محمد اصغر. اصغر جو ہے کیا ہے؟ اس کا لقب ہے. محمد ان کا اسم ہے. کنیہ ان کا ابو بکر. کنیہ کس نے دیا ہے ہمیں نہیں معلوم. اور کیا یہ کنیہ ابو بکر ابن ابی قحافہ کی وجہ سے دیا گیا؟ یہ بھی نہیں معلوم. یہ سب ادعا کرنا
کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. یہ ایک باطل اور ایک جھوٹ اور جاہلانہ سی بات ہے. بیٹے کا نام ہے محمد. یہ کتاب ہے مقتل الحسین علیہ السلام للخوارزمی، چاپ دار انوار الہدا. یہ خوارزمی جو ہے یہ شیعہ نہیں، آپ کو معلوم ہے، احمد ابن موفق الخوارزمی. صفحہ نمبر 32 میں امام حسین علیہ السلام کے جو بھائی شہید ہوئے تھے کربلا میں، ان کے متعلق کہتے ہیں ثم تقدم اخوة الحسین عازمین علی ان یقتلوا من دونه. امام حسین علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ میدان جنگ میں آگے قدم بڑھائے انہوں نے کہا کہ ہم جان فدا کر دیں گے، امام حسین علیہ السلام سے پہلے ہم شہید ہونا چاہتے ہیں. فاول من تقدم منهم، ان میں سے سب سے پہلے جو قدم آگے بڑھایا وہ ہے ابو بکر ابن علی، ان کا کنیہ ہے ابو بکر. واسمہ عبداللہ، یہاں پہ مقتل خوارزمی ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا، کیونکہ یہ مشہور شخصیتیں نہیں ہے نا. یہ جناب ابو بکر ابن امیر المؤمنین علیہ السلام کی تاریخ میں اتنا ذکر نہیں ہے، کہیں ایک دو جگہ آپ کو بس ذکر آیا ہے کہ کنیہ ان کا ابو بکر تھا، نام کہیں کہا گیا ہے محمد ہے، کہیں کہا گیا ہے کہ عبداللہ ہے. کہ والدہ کا نام کیا ہے؟ لیلا بنت مسعود ابن خالد ابن ربیع ابن مسلم. اب یہ کوئی کہے کہ یہ ابو بکر ہے، ٹھیک ہے، کنیہ ابو بکر، اسم یہاں پہ لکھا گیا عبداللہ ہے. کتاب مقاتل الطالبین، یہ مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفہانی کی کتاب جو ہے، یہ ابو الفرج اصفہانی خود بنی امیہ میں سے، یہ شیعہ اثنا عشری بھی نہیں ہے اور یہ زیدی تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ زیدی لوگ جو ہیں، زیدی یہ صرف نام کے شیعہ ہیں. یہ ابو بکر عمر کو مانتے ہیں ٹھیک ہے، اور ان کی خلافت کو بھی صحیح مانتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کوئی منصوص بھی نہیں مانتے کہ ان پہ نص ہے. یہ صرف نام کے شیعہ ہیں. بہت سارے عمری جو بہت بڑے فقہاء مجتہدین تھے جو زیدی تھے، مثلا ابو حنیفہ، مالک ابن انس، یہ سب لوگ زیدی تھے. آپ کو نہیں معلوم، ابھی آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ زید کو امام مانے، زید سے ان لوگوں نے بیعت کی تھی. اچھا، یہ مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفہانی کی کتاب جو ہے، یہ خود نہ شیعہ اثنا عشری ہے نہ رافضی ہے، بلکہ ایک زیدی ہے اور خود بھی بنی امیہ میں سے ہے. یہ کتاب قاہرہ میں سن 1968 میں، بلکہ سن 1949 میں چھپی ہے، 1949 میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 86 میں ابو بکر ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں، ابو بکر ابن علی ابن ابی طالب لم یعرف اسمہ وامہ لیلا بنت مسعود. ابو بکر جو ہے، ابو بکر ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ کہتے ہیں ان کا نام ہمیں نہیں معلوم، اسم ہمیں نہیں معلوم. کنیہ ان کا ابو بکر ہے، اسم ہم کو نہیں معلوم. بہرحال ان کا اسم شیعوں کے نزدیک، جیسے شیخ مفید ہیں ان کے نزدیک ان کا اسم کیا ہے؟ محمد الاصغر ہے. جماعت مخالفین کے نزدیک، خوارزمی کے نزدیک ان کا اسم عبداللہ ہے. مقاتل الطالبین میں کہا گیا ہے، تصریح کیا گیا کہ ان کا اسم ہمیں نہیں معلوم. تو پتہ یہ چلا میرے عزیزوں، ان کا اسم ابو بکر نہیں ہے، ان کا نام ابو بکر نہیں، یہ کنیہ پڑوسی دیتے ہیں، دوست احباب انسان کو کنیہ دیتے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں کہ والد انسان کو کنیہ دے. وہ جو ہے وہ ابو بکر ہے، اور وہ یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ ان کو ابو بکر جو کنیہ دیا گیا ہے وہ بھی ابو بکر ابن ابی قحافہ کی محبت میں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا میرے عزیز.